بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب آج آؤٹ آف سٹی ہیں، اور گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل آپ چھٹیوں پہ ہیں، کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں جناب کچھ کوشش کر رہا ہوں، حکومت جانے والی ہے، کچھ انصاف لینے، لیکن امید آواز ہی آپ کی کم آ رہی ہے، ذرا اونچا بولیں۔ میں نے کہا جی حکومت جانے والی ہے، میں نے کہا کچھ ہم بھی انصاف لے لیں جاتے جاتے، لیکن امید کم نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں خبریں کیا ہیں؟ خبریں جناب یہ ہیں کہ ادھر پنجاب میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنی حکومت کی پوری تیاری میں ہے۔ تو مریم نواز شریف جو مستقبل کی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے آج ایک بہت بڑی بیٹھک کی ہے اپنے ایم پی ایس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی ہوں، تو اس کی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ صوبے کو سرو کریں۔ اور پھر مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ان کے بڑے خاص ایک لائل بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی لائل ہیں، شریف فیملی کے بھی ہیں، ان کا بطور سپیکر نام سننے میں آ رہا ہے کہ فائنل ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی کے لیے۔ اور ساتھ میں اب آنے والے دنوں میں سیشن ہوگا۔ جو موجودہ پنجاب کیبنٹ ہے وہ اپنی الوداعی میٹنگ کر رہی ہے 23 کو، پرسوں، تو اس کے بعد نئی حکومت اپنا کام یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کو؟ نہیں، میرا خیال پنجاب نہیں وہ جوائن کر رہے ہیں ابھی تک، لیکن جو ابھی تک ارینجمنٹ آپ کے سامنے ہی ہوا ہے اس میں انہوں نے کے پی کی اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے اس کی بات کی ہے۔ تو اس گورنرشپ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے 2-3 نام ہیں، لیکن میرا خیال ہے مختوم احمد محمود جو ہیں وہ موسٹ فیوریٹ ہیں۔ وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے کھاتے میں سلمان تاثیر کے بعد گورنر رہے ہیں، یہ اور مجھے امید بتائیں ہے کہ پنجاب میں اس ٹائم آپ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹی کابینہ کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایفیشینٹ حکومت جو ہے وہ پنجاب کے اندر قائم ہو؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر میرا خیال لمبی چوڑی کابینہ ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے مہتاب صاحب پنجاب ہی نہیں، پاکستان بھر میں انکلوڈنگ فیڈرل، جہاں پہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ہم وزارتیں نہیں لیں گے، جو آپ کے اس ٹائم اکنامک سچویشن ہے، اور جو وہ تو خود کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے کہ ہم منسٹریاں کم کر دیں گے، 17 منسٹریز رکھیں گے، تو ڈیمانڈ تو میرا خیال ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی ہونا چاہیے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ باقی صوبوں میں بھی مختصر کابینہ ہو جو افیکٹولی ایک وار فوٹنگ بیسس پہ مہتاب صاحب جو ہے وہ مہنگائی کے لیے، اکانومی کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کام کریں، اور جتنی کفایت شری کریں، جتنا ہم قومی خزانہ بچائیں وہ بہتر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ادھر اسلام آباد میں اب ارینجمنٹ فائنل ہے، اب شہباز شریف وزیر اعظم بننے کو ہے؟ جی، میاں شہباز شریف صاحب کا نام تو فائنل ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنسیز کے اندر براجمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا معاملہ۔ پہلے میرا تو اسپیکر ابھی سے بھی یہ خیال ہے، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی کابینہ کو بھی جوائن کر لے گی فیڈرل گورنمنٹ میں، کیونکہ شاید ابھی اگلی، اپنا وزن بڑھانے اور اپنی مرضی کی منسٹریز لینے کے لیے ساری کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف اسپیکرشپ کا میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ جو قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ ہے ان کے اسپیکر پاس بالکل، چونکہ پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو پھر ان کی مرضی کے مطابق ہی اسپیکر ہونا چاہیے۔ فرضی کی۔ دوسری بات یہ کہ ایم کے ایم ابھی باقی ہے، دیکھیں اس سارے بڑے حصے داروں میں ایک تیسرا حصہ جو کیک کا ہے بڑا، یہ بڑا تو نہیں، سائز میں چھوٹا لیکن نسبتاً بڑا، وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے بھی یہ سننے میں آیا کہ 3 وزارتیں مانگی ہیں اور سندھ کی گورنرشپ شاید وہ مانگے، تو وہ تو پہلے ہی ان کے پاس ہے سندھ کی گورنرشپ۔ تو ظاہر ہے یہ معاملہ فارمولہ کا پاور شیئرنگ کا جو ہے وہ طے ہو جائے گا، اور پھر میرا 22 کو اب ویسے بھی 29 تک قومی اسمبلی کا اجلاس 3 ہفتے کے اندر آپ کو پتہ ہے دستور کہتا ہے تو بلایا جانا ہے، تو 29 28 اس کے بعد جب سے الیکشن ہونا ہے 21 دن کے اندر بلانا ہوتا ہے، تو 1 مارچ تک یہ سیشن بھی کال ان ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے حصے میں جاتا ہے تو کس کے چانسز زیادہ بن سکتے ہیں؟ جو ایسے گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے جی مسلسل سلسلہ رضا گیلانی صاحب کا، لیکن سلیم مانوی والا جس طرح آپ نے اشارہ کیا اگر فیڈرل کیبنٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جاتی تو وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ اگر پنجاب کو ہی وہ دے دیں گے چیئرمین شپ تو یہ اب انہوں نے بھی آپس میں تقسیم کرنا ہے کہ کس طریقے سے، لیکن دونوں مضبوط امیدوار ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں سلیم مانوی والا پہلے، یہ صادق سنجرانی کے ساتھ،
تو اگر وہ چیئرمین بنے گی یا یسر کا گیلانی بنے گی یا سندھ سے وہ اپنی فیملی سے کوئی یا اپنے علاقے سے کوئی لے آئیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے نا، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے ہیں، تو انہیں جی ایک جی سیٹ تو پھر چھوڑنی پڑے گی، یا سینٹ سے ریزائن کرنا پڑے گا یا قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ خالی کرنی پڑے گی. ہاں جی، بائی ووٹ ٹیکنگ آئی تھنک وہ امیڈیٹلی ڈیسائیڈ کر لیں گے. قومی اسمبلی کی سیٹ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو بڑا دلچسپ صورتحال ہوگی مہتاب صاحب، کیونکہ وہ 300-400 ووٹوں سے جیتے ہیں اور ان کا ٹھیک. آلریڈی معاملہ اس پہ چل رہا ہے. ٹریبیونل تک بھی جائے گا. جو بیرسٹر تیمور ہیں آزاد اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ ہم آخری اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو بڑے دلچسپ میچ جو بائی پولز ہوں گے ان میں دیکھنے میں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر مجھے اجازت دیں تو تھوڑا سا پنجاب کو میں ذرا تھوڑا زیادہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جناب عالی، مریم نواز کے لیے سب سے بڑا گورننس کا چیلنج کون سا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. بطور خاتون ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں، میں ایز اے سٹیزن بھی ایز اے جرنلسٹ بھی، کہ وہ اگر مجھے پنجاب ایک منٹ اجازت دیں، میں ٹوکنا نہیں چاہتا تھا آپ کو، لیکن مجھے اجازت دیں. ان کو میاں صاحبان کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا؟ یہ آپ بار بار کہتے ہیں، بار میں بار کیوں نہ کہوں؟ آپ کہتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ میرا کام ہے لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرنا. ان کو اپنے ناک کے علاوہ، اپنے بندے کے علاوہ، اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. لیکن دیکھیں اگر پی ایم ایل این کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلی دفعہ تو حقدار کو حق مل رہے ہیں. مہتاب صاحب، نواز شریف صاحب کے اپنے گھر سے بیٹی ان کی پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہی ہے، پہلی دفعہ وہ اسمبلی میں جا رہی ہیں. تو یہ ایک طرح سے جو نواز شریف کی دلی خواہش تھی اور ان کے قریبی رفقا کی کہ نواز شریف کی خاندان سے نہیں، سیاسی دیکھیں، تعلق مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے ان کی خواہش پہ، اور جمہوری رویے کے خلاف بھی نہیں ہے یہ. میں تو جی صرف یہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے اس کے خلاف بھی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایکسپیرینس دلوائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے رشدہ کبھی بھائی کو بناتے ہیں، کبھی بیٹی کو بناتے ہیں، کبھی بھتیجے کو کبھی بناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو ٹریجڈی ہے. ہم بار بار بات کرتے ہیں مہتاب صاحب پولیٹیکل پارٹیز کی، جو خاص طور پہ اس طرح کی ہیں. پیپلز پارٹی دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر جو ڈائناسٹیکل سسٹم ہے وہ نہیں نکلتا ہے. تو وہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک طرح سے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ یہ جو خاندان ہے میاں شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، یہ اب وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا خاندان ہے. ایک طرح سے دیکھیں کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اب دوسری دفعہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن رہے ہیں. وہ خود وزیر اعلیٰ رہے، ان کے بھائی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، اب بیٹی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے اور شہباز شریف کا بیٹا وزیر اعلیٰ رہا. تو یہ تو وزرائے اعلیٰ اور وزرائے اعظموں کا خاندان ہے بھائی. تو یہ ان کو اپنی جو جمہوری طرز ہے پارٹی کی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جناب پارٹیوں کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی. جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پہ تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساری پارٹی کے انٹرا الیکشنز ایسے ہی ہیں پھر، جس میں وہ اپنی مرضی کے بندے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جمہوریت نہیں. لیکن ہم بات کریں تو توقعات کی. اچھا، مجھے ایک بات سوال کا جواب دیں، ٹائم کم ہے. پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ جوائن کرے گی پی ٹی تو آئی ہم نے سنگل ٹریک جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ مہتاب صاحب پی ٹی آئی کا ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ نظر یہ آ رہا ہے اور وہی ہونے جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پنجاب میں بھی اور ادھر فیڈرل میں بھی. اور یہ اگر جم کے اچھی اپوزیشن کریں تو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. یہ بات ہم نے مکالمہ ٹی وی کے پروگرام میں اس دن بھی کی تھی. جاتے جاتے توقعات کی بات کر لیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر چاہتی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے پنجاب میں، میرے ایک تجزیہ ہے اپنے ایک جرنلسٹ کے طور پہ، سب سے زیادہ انہیں اپنا جسٹس سسٹم، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو کچھ 1.5-2 سال میں کیا گیا ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، گھروں میں چھاپے مار کے، لوگوں کو بھیجا اریسٹ کر کے، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا ازالہ ایک اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں بطور اچھے حکمران. اگر وہ اسی ڈگر پہ چلیں گے تو پھر تو معاملے اور خراب ہوں گے. دوسری بات کہ دیکھیں مہنگائی اور یہ چیزیں تو ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ اچھی چیز ہے کہ آپ اپنا اگر گورننس کا سسٹم، اپنا جسٹس کا سسٹم حکومت ٹھیک کرے، انصاف دے لوگوں کو، انصاف کے معاملات پہ توجہ دے، تو میرا خیال ہے اس سے اچھی تو کوئی چیز کسی حکومت کی ہو نہیں سکتی. میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.